معاشرتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ہر ایک کام کیوں نہ پایا تکمیل کو پہنچے، میرا ہر ایک کام کیوں نہ پایا تکمیل کو پہنچے، میں ہر کام سے پہلے یا رب تیرا نام جو لیتا ہوں، رب تو کائنات کا نام لے کر یوم نفاذ اردو نیشنل ایسوسیشن فار ایجوکیشن نافع کے زیر اہتمام خانپور میں جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا جاتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری عبدالقدیر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم جزاک اللہ۔ بنائی کیا خدا نے سہنی صورت محمد کی، بنائی کیا خدا نے سہنی صورت محمد کی، وہ عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی۔ کمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک جزاک اللہ۔ نہایت ہی قابل احترام اساتذہ کرام، شرکاء صاحبان، معزز مہمانان گرامی، آج ہم نیشنل ایسوسیشن فار ایجوکیشن، اس کا مختصر نام نافع ہے، اس کے زیر اہتمام یوم نفاذ اردو منانے جا رہے ہیں۔ 8 ستمبر آج ہی کے دن عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ ہمارے ملک میں ہماری سرکاری اور دفتری زبان اردو ہوگی۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میرے پاس ایک کتابچے کی شکل میں موجود ہے۔
کہ پاکستان کے آئین کے دفعہ 251 کے تحت، یہ 1973 کی بات ہے، پاکستان کے 1973 کے آئین کے 251 کی دفعہ کے تحت 1988 تک حتمی طور پر انگریزی کی جگہ اردو سرکاری زبان کے طور پر نافذ ہونی چاہیے تھی، مگر اس پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دی گئی۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب متفقہ آئین 1973 کے تحت ایک فیصلہ یہ کیا جا چکا ہے کہ 15 سال یعنی 88 تک انگریزی کی بجائے دفتری زبان اردو نافذ کر دی جائے گی، مگر آج تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اور اب عدالت عالیہ نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہمارے ملک کی زبان اردو دفتری زبان سرکاری زبان ہونی چاہیے، لیکن آج بھی ہماری اسمبلیوں میں ہمارے دفاتر میں انگریزی استعمال ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر پاکستان اور دیگر ہمارے MNAs MPAs وزراء تمام انگریزی زبان میں اپنی گفتگو کرتے ہیں، جس کے لیے ملک میں آج 8 ستمبر آج کے لیے حوالے سے یوم نفاذ اردو کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ قائد اعظم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ میں آپ کو صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی اور کوئی دوسری نہیں۔ جو کوئی آپ کو غلط راستے پر ڈالے، در حقیقت پاکستان جو کوئی آپ کو غلط راستے پر ڈالے وہ در حقیقت پاکستان کا دشمن ہے۔ ایسے میں اردو کو دیگر صوبائی زبانوں سے لڑانا کہاں کی دانش مندی ہے، ایک بار قائد اعظم نے فرمایا تھا۔ اور دانشوروں نے یہ بھی کہا ہے، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ذہانت امتحان انگریزی میں ہوتے ہیں اس لیے انگریزی ذہانت کی زبان ہے، تو اس بارے میں دانشور نے لکھا ہے کہ واضح رہے ذہانت کا تعلق زبان سے ہرگز نہیں ہوتا۔ ایک پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی زبان بولنے والے بھی ذہین انسان ہو سکتے ہیں، اور دانش ویسے بھی زبان کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم انگریزی کی مخالفت نہیں کرتے، انگریزی ضرور پڑھائی جائے، مگر اپنے ملک کے تمام دفاتر اور عدالتوں میں اردو نافذ کی جائے تاکہ واقعتاً جمہوریت دکھائی دے کہ اردو زبان زیادہ لوگ سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ تو آپ صاحبان، ہم سب علم تدریس سے بھی منسلک ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اردو زبان نافذ ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلہ میں ہم نے اپنے شہر خانپور میں نیشنل ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن کے زیر اہتمام یہ پروگرام نفاذ اردو منعقد کیا ہے، جس کی صدارت محترم جناب پروفیسر عطا محمد قریشی صاحب پرنسپل ڈگری کالج لیاقت پور فرما رہے ہیں، اور آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں محترم جناب محمود الحسن صاحب، نائب قیم جماعت اسلامی ضلع رحیم یار۔ نافع جس نے ہمیں یہاں مل بیٹھ کر اپنے ملک میں اردو زبان کے حوالے سے گفتگو اور محبت کا ذریعہ بنانے کا ایک اہتمام کیا ہے، وہ کیا ہے اس کا ذرا سا تعارف میں دیتا چلوں، کیونکہ اس کے بعد ہمارا مختصر ہی پروگرام ہے۔ نافع جس کا مجھے ڈسٹرکٹ چیئرمین بنایا گیا ہے، عاشق امین میرا نام ہے، نیشنل ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن نافع پاکستان کا ڈسٹرکٹ چیئرمین رحیم یار خان۔ نافع ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مشن ہے کہ نافع کے قیام کا مقصد پاکستان کے نظام تعلیم کو نظریہ پاکستان اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا اور پالیسی سازی میں مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ نافع کا ویژن کیا ہے؟ ہماری جہد مسلسل سے انشاءاللہ پاکستان میں وہ تبدیلی آئے گی جس سے وطن عزیز کا نظام تعلیم دنیا کے عصری علوم و فنون اور اسلامی اقدار کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہوگا۔ یعنی نافع وہ تنظیم ہے جو اپنے ملک پاکستان میں ہمارے دور حاضر کی تعلیم، فن اور کے ساتھ اسلامی اقدار شامل ہوں، ہمارے کورس میں سلیبس میں اسلامی اصلاحات ہوں، کیونکہ آپ کے علم میں بھی ہوگا آج کل نکالی جا رہی ہے، بعض جگہوں پہ قرآنی آیات نکال دی گئی ہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی نکالے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اقدام جب کہیں ہوں تو نافع اس کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔
نافع کیوں قائم کی گئی؟ اغراض و مقاصد اس کے ذرا یہ ہیں کہ تعلیم کے میدان میں اسلامی اقدار کی ترجمانی کرنا، سیرت و کردار کی حامل اور قائدانہ صلاحیتوں سے آراستہ نئی نسل تیار کرنا، ملک کی تعلیمی پالیسی کو نظریہ پاکستان سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کوشش کرنا، ماہرین تعلیم اور دانشوروں کو تحقیق پر مبنی اسلامی نظام تعلیم پر مواد فراہم کرنا، اور نصاب تعلیم کی اسلامائزیشن کے لیے ہر فورم کے ذریعے آواز بلند کرنا۔ گزشتہ ماہ اپریل میں آپ کے یاد ہوگا کہ بہت بڑا ایک ایونٹ کرایا گیا تھا جس کے تحت ٹیلنٹڈ بچوں کو انعام دیے گئے تھے تاکہ طلبہ بھی اس میدان میں پیچھے نہ رہیں۔ یہ تفصیل ذرا لمبی ہے، میں اگلے موقع پہ پھر کروں گا۔ میں اب پروگرام کو آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ اردو زبان کیا ہے؟ اردو زبان کو تعارف پیش کریں گے طالب علم احمد عبدالقادر الپائن کالج کے طالب علم احمد عبدالقادر اردو زبان کا تعارف میں بتائیں گے۔ صدر، اساتذہ اکرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اردو کا مختصر سا تعارف کروانا چاہوں گا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب دو نئے افراد یا مختلف تہذیبوں کے لوگ ملتے ہیں تو ان کے درمیان ضروریات زندگی کی تکمیل اور بات چیت کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب اور زبان کی راہ ہموار ہونے لگتی ہے، جو کہ بتدریج کسی ملک و قوم کی تہذیب و ثقافت اور علم و ادب کا حصہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس ملک و قوم کی ترقی کا خوشحالی کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ ایسے ہی میل جول اور آپسی تعلقات کے نتیجے میں اردو زبان کی فضا ہموار ہوئی۔ اردو دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر، اسی لیے یہ لشکری زبان سے بھی موسوم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر اعظم نے 326 قبل مسیح میں برصغیر پر حملہ کیا تو اس وقت یہ زبان وجود میں آئی۔ اس کے لشکر میں چونکہ بہت سے خطوں کے سپاہی اور جنگجو شامل تھے اور انہیں آپسی گفتگو میں کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، چنانچہ انہوں نے مشترکہ زبان کے طور پر اردو زبان وضع کی، جو دراصل بہت سی دوسری زبانوں کا مجموعہ ہے، استعمال کی۔ اس میں بنیادی طور پر عربی اور فارسی الفاظ کا ذخیرہ ہے، مگر ہندی، ترکی، یونانی اور لاطینی زبانوں کے بھی الفاظ بکثرت ملتے ہیں۔ جدید اردو میں انگریزی زبان کے بھی بہت سے الفاظ شامل ہو چکے ہیں۔ یہ دنیا میں چوتھی بڑی بولے جانے والی زبان ہے۔ یہ پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان بھی ہے۔ اردو بہت سے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جس میں خط نستعلیق کو اولیت مقبولیت حاصل ہے۔ شکریہ۔ یہ تھے احمد عبدالقادر جو کہ اردو زبان کا تعارف پیش کر رہے تھے۔ اردو زبان ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اس کی اہمیت پہ گفتگو کریں گے طالب علم جواد عدنان، الپائن اسکول آف سائنسز کے طالب علم جواد عدنان۔ نعبدو و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی پیاری زبان ہے اردو، کتنی پیاری زبان ہے اردو، فخر پاکستان ہے اردو، جس سے آئے مہک محبت کی وہ گل زعفران ہے اردو۔ نعرہ انقلاب جس نے دیا، نعرہ انقلاب جس نے دیا، ملک کی آن بان ہے اردو۔ محترم اساتذہ اکرام، جناب صدر اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں اردو زبان کی اہمیت اور اردو زبان کا کردار جنگ آزادی میں بیان کروں گا۔ سامعین اکرام، ادب اور سماجی رشتوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ یہ موضوع نہ صرف ادب کے حوالے سے ہیں بلکہ یہ سماجی مسائل اور ملکی مسائل کے بارے میں بھی بیان کرتی ہیں۔ اردو زبان ہماری ترجمان ہے، اس کے بنا ہم نہ آپس میں کوئی گفتگو کر سکتے ہیں نہ بات چیت۔
ہمارے قومی نظام کا حصہ نہ بن سکی ہے، اور پہلے جنگ آزادی میں اس نے پاکستان کے آزاد ملک بننے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جنگ آزادی دو طریقوں سے لڑی گئی ہے، دو طرح سے لڑی گئی ہے، ایک مرد مجاہد اور دوسری اردو زبان۔ جنگ آزادی میں ہندوستان کی کئی زبانوں نے اپنا کردار ادا کیا، مگر اتنا کردار جتنا اردو زبان نے ادا کیا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ کہیں ہے ابتدا اس کی، کہیں ہے انتہا اردو، کہیں آغاز ہے اردو، کہیں انجام ہے اردو۔ جناب صدر، اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی، جبکہ نصیر الدین ہاشمی کے نظریات یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان دکن میں پیدا ہوئی۔ اردو زبان کے پہلے شاعر امیر خسرو نے نہ صرف اس زبان کو خوبصورتی کی دھنوں سے سجایا بلکہ اسے جلا بھی بخشی۔ امیر خسرو کے بعد میر اور غالب نے بہت سے اہم کردار ادا کیے ہیں۔ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراہ ہوں غالب کی سہیلی۔ شکریہ وسیم۔ حضرین مکرم، پیچھے ہمیں اردو کی اہمیت اجاگر کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی نیشنل ایسوسیشن فار ایجوکیشن جو اس طرح کے پروگرام منعقد کرتی ہے، اس کا تعارف ہو رہا تھا نافع کا تعارف نصاب تعلیم تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس تنظیم کا مقصد یہ بھی ہے کہ منتخب ممبران سینٹ و قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی کی ذہن سازی کے لیے بھی کردار ادا کرنا، حکومت کی تعلیمی پالیسی، تعلیم کے شعبے میں اقدامات اور محکمہ تعلیم کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے حسب ضرورت اس پر تنقید اور اصلاح کرنا بھی، ملک کے نظام تعلیم میں بہتری لانا، تعلیمی تنظیمات کو ایک چھتری تلے جمع کرنا اور جائزہ رپورٹ مرتب کرنا، اور شہرائے تعلیم ایک ہمارا رسالہ ہے، شہرائے تعلیم کے ذریعے پرنسپلز، اساتذہ، والدین اور طلبہ و طالبات کی فنی اور اخلاقی تربیت کرنا بھی اس تنظیم کا اہم کردار شعبہ ہے۔ ہمارے اہداف کیا ہیں، کہاں تک یہ جانا چاہتی ہے ٹارگیٹس؟ تو نافع کے فورم میں شمولیت، ان کے نافع فورم بنے ہوئے ہیں، جس میں دوستوں کو تعلیم کے میدان سے تعلق رکھنے والوں کو، والدین کو شامل کر کے نافع فورم بنایا جاتا ہے۔ شاہراہ تعلیم سے ذہن سازی، عالمی نظام ہائے تعلیم سے آگاہی، مثالی تعلیم نظام کے خط و خال، فیصلہ سازوں میں نفوذ، پالیسیوں کی اصلاح، سینٹ اور کابینہ میں نفوذ، تربیتی کیمپوں میں شمولیت، پریس کانفرنس، تعلیمی سیمینارز اور تعلیمی فورمز، اصلاحی اور فلاحی پروجیکٹس، نیوز لیٹر، پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا استعمال، سکولز کی تقریبات میں شرکت اور ماہرین تعلیم پر مشتمل تعلیمی مشاورتی کونسل کا قیام۔ عزیز ساتھیوں، ہم خانپور اس نافع کے حوالے سے نہایت ہی خوش قسمت شہر یا علاقہ ہے کہ ریجنل جنوبی پنجاب کے ڈائریکٹر نافع جن کو مقرر کیا گیا ہے، وہ آپ ہی کے شہر اور آپ ہی کے درمیان بیٹھنے والے ڈاکٹر رحیم الدین صاحب ہیں، جن کے زیر سایہ تقریباً کتنے اضلاع ہیں سر؟ 20 اضلاع کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر رحیم الدین صاحب ہیں، جن کا تعلق خانپور میں ہے۔ اور آج کے دن پاکستان بھر میں 4 جگہوں پر یہ پروگرامز ہو رہے ہیں، ایک لاہور میں ہے، ایک کراچی میں ہے، ایک KPK میں، اور چوتھا رحیم یار خان کی تحصیل خانپور کے شہر، اس سے آپ کے شہر میں ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ اردو کے حوالے سے خوش قسمت لوگ ہیں۔ آج ہماری اس تقریب میں ایک بار پھر اپنے مہمانوں اور صدر محترم کا تعارف کراتا چلوں۔ صدارت فرما رہے ہیں جناب پروفیسر عطا محمد قریشی صاحب، آپ پرنسپل ہیں ڈگری کالج لیاقت پور کے۔ ان کے علاوہ مہمان خصوصی ہیں محترم جناب محمود الحسن چودھری صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع رحیم یار خان، اور
रीजनल डायरेक्टर नाफे डॉक्टर रहीमुद्दीन साहब और है तो उर्दू, वो हमारा एक सराकी मुशायरे में कहता था तलवतनी शायर, नूरान जी तलवतनी हमारे नाफे के डायरेक्टर मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं। और इसके अलावा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी में शाहिद सईद साहब प्रिंसिपल अल्पाइन स्कूल ऑफ साइंसेज, अल्पाइन हाई स्कूल ऑफ साइंसेज, और जनाब आमिर इश्तियाक चौधरी साहब अमीर जमात इस्लामी खानपुर, और तमाम असातिज़ा हमारे मेहमान में हैं। तो अब मैं एक और तालिब इल्म जो कि ये समझता है कि जो पहला तालिब इल्म बता के गया है काफ़ी नहीं है अहमियत, उर्दू की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अली अहमद क्लास दहोन के तालिब इल्म हैं अल्पाइन स्कूल ऑफ साइंसेज के, उर्दू की अहमियत पर अपने अल्फाज में तकरीर फरमाएंगे। अली अहमद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर दी वक़ायत काबिल एहतराम असातिज़ा किराम और क़ाइबान इल्म अमल के बाशऊर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चमन हो चाँद जैसे, खेतियाँ हों कहकशा जैसी। चमन हो चाँद जैसे, खेतियाँ हों कहकशा जैसी। ज़िबां अपने वतन की हो इलाही आबे रवां जैसी। उर्दू हमारी कौमी ज़िबान है। मुख्तलिफ़ इंसान मुख्तलिफ़ ज़िबानें बोलते हैं। ज़िबानों को उनके माहिरों ने मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में तकसीम किया है। उनमें दो ख़ानदान बहुत मशहूर है, एक सामी और दूसरा आर्याई ख़ानदान। हमारी ज़िबान आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। पहले दौर में मुसलमानों की हुकूमत में लश्कर और मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग होते थे जो अलग अलग ज़िबानें बोलते थे। इन ज़िबानों के मेल से उर्दू ज़िबान वजूद में आई। उर्दू की ज़िबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है लश्कर। ये तो हर शख्स को मालूम है कि उर्दू हमारी कौमी ज़िबान है, मगर उसकी अहमियत अहमियत से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। हर शख्स की पहचान उसकी ज़िबान होती है। हमारी पहचान पाकिस्तान और उर्दू ज़िबान है। कायदे आज़म ने वाज़ेह और मुदल्लिल अल्फाज़ में कहा था पाकिस्तान की कौमी ज़िबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी। जो इसकी मुखालफत करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। किसी सुखानवा ने क्या खूब कहा है, अब का नहीं ये सदियों का साथ है, अब का नहीं ये सदियों का साथ है, तश्कील अर्ज़ पाक में उर्दू का हाथ है। उर्दू दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़िबानों में शामिल है। इसमें हिंदी की सादगी, फारसी की मिठास, अरबी की शान और शौकत, तुर्की की चाशनी शामिल है। ये दुनिया की वो वाहिद ज़िबान है जो तमाम ज़मानों के अच्छे, सादा, दिलकश और मुफीद अल्फाज को अपने अंदर समोने और जब्त करने की सलाहियत रखती है। उर्दू की हर सिर्फ में अदीबों ने तब आजमाई की है। उर्दू पर हर मौजू में कुतुब का ज़ख़ीरा मौजूद है। शायर मशरिक़ ने जदीद अदब के ज़ेर असर उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ किया। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने सारी ज़िंदगी उर्दू की खिदमत में सर्फ की। मशहूर नावल निगार इश्तियाक अहमद ने बच्चों के सबसे ज़्यादा जासूसी नावल लिखे हैं। मशहूर अदीब मसूद अहमद बरकाती ने बच्चों का सबसे पहला सफ़रनामा सफ़र किरतास पर कहने का एजाज़ हासिल किया। उसके शायर, अदीब, मुहक्किक, मुअर्रिख़ ऐसी तहक़ीक़ात पेश करते रहते हैं जो उसके ज़िंदा होने का वाज़ेह, मुदर्रर और ठोस सबूत है। उर्दू इल्म की दौलत लाई है, तहज़ीब सिखाने आई है। ये जब से जहाँ पे छाई है दुनिया की पलट के का है। अब मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ कि जिन्होंने अपने रीजन में हमारे शहर खानपुर को चुना कि यौम नफाज़ उर्दू यहाँ मुनक़िद होना चाहिए। मोहतरम जनाब डॉक्टर रहीमुद्दीन साहब, रीजनल डायरेक्टर नाफे, हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा ताकि वो मज़ीद जो नाफे का और उर्दू की अहमियत के और आज के प्रोग्राम की अहमियत उजागर करें। डॉक्टर रहीमुद्दीन साहब, रीजनल डायरेक्टर, नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन, जनूबी पंजाब, तालीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुख्तसर सी कॉल पर आप लोग तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर पर मैं जनाब प्रोफेसर अता मोहम्मद कुरैशी साहब का बहुत दिली मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें ये मकाम, ये जगह करवाई और इनके ताउन से ये इस तरह की नशिस्तें आइंदा भी मुनक़्क़द होती रहेंगी। हम इनका दिली तौर पर मशकूर हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं।
इसी तरह महमूद रसन साहब रीमा खान से तशरीफ़ लाए हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस काविश में जनाब शाहिद सईद साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मैं यौम नफाज़ उर्दू के हवाले से, क्योंकि आज 8 सितंबर है, आज के दिन अदालत ने एक फ़ैसला किया था कि जिसके तहत पाकिस्तान में इसका नफाज फ़लाँ डेट तक, मुकर्रर डेट तक कर दिया जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि मुख्तलिफ़ सूबों की ज़ुबानों की वजह से, जबकि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे जितने भी सूबे हैं उनमें जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं वो उनका राब्ता ज़ुबान एक ही है, वो है उर्दू। लेकिन जब ये लोग असम्बली से बाहर होते हैं तो वहाँ ये इसके लिए जदोजहद की कोशिश और आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन जैसे ही ये हुक्मरान बनते हैं वहाँ जाके ये इसको भूल जाते हैं, इनके लिए और बहुत सारे काम रह जाते हैं। और इसकी वजह ये है, और ये बहुत ख़ास वजह है कि ये वहाँ जाके हुक्मरान तबका बन जाता है और ये समझते हैं कि हम अपनी आवाम को इस तरह दबा के रख सकते हैं अंग्रेज़ी बोल के, क्योंकि हम में और आवाम में यही फ़र्क है कि हम अंग्रेज़ी जानते हैं और आवाम अंग्रेज़ी नहीं जानती, इसलिए वो हम पर हुक्मरानी करेंगे। क्योंकि बुनियादी तौर पर हम गुलाम ज़हनियत के लोग हैं। अंग्रेज़ों से हमने जब जान छुड़ाई अपनी, लेकिन दिमाग और दिल पर हमारे वो मुसल्लत हैं आज भी, और उसकी वजह से ये अंग्रेज़ी ज़ुबान को हम लोग अहमियत फ़ौक़ियत देते हुए मुख्तलिफ़ तजर्बात करते रहते हैं। कभी हम नर्सरी क्लास से बच्चों के लिए नसाब जो बनाते हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में, कभी इसको बिल्कुल अक्सर ख़त्म करके उर्दू ज़ुबान में, और मुख्तलिफ़ तजर्बात होते रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि कोई हमारी पायदार कौमी शनाख्त ना बन सकी। हम मजमूई तौर पर एक भेड़ों का रेवड़ की तरह हैं, मुख्तलिफ़ जानवरों की तरह, जिसमें हमारी कौमी शनाख्त नहीं है। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम जो है कौमी जो हमारे काम हैं करने के, कौमी काम, वो हम काम नहीं कर रहे, इनफरादी हमारी कोशिश होती है। इस सिलसिले में उर्दू का नुहा के अहमान से चंद अल्फाज़ की खिदमत में पेश करता हूँ जो कि तहरीर शुदा है। तो क़याम पाकिस्तान से कबल ही, असल में एक पूरी तारीख़ है उर्दू की, मुख्तसर सी है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। क़याम पाकिस्तान से कबल ही मुस्लिम लीग, जो कि उस वक्त मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम थी, मुस्लिम लीग, उसने उर्दू को जो बनने वाला मुल्क था, यानी पाकिस्तान बनने वाला जो मुल्क था, उसके लिए इसको कौमी ज़ुबान करार दिया। उस वक्त यानी पाकिस्तान बनने से पहले ही कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बाबे उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब को ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग के इजलास में दावत दी और उनके साथ वादा किया, अहद किया कि पाकिस्तान में उर्दू जो है वो कौमी ज़ुबान होगी। ये एक अमर वाक़या है कि क़याम पाकिस्तान की जदोजहद में उर्दू ज़राए अबलाग ने बुनियादी किरदार अदा किया। ये उर्दू ज़ुबान थी जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग जो ज़ुबानें बोलते थे, उर्दू वहाँ एक कॉमन ज़ुबान थी कि जिससे हम वो पाकिस्तान बनने से पहले हमारे ये लीडरान जो हैं एक दूसरे को अपना पैगाम पहुँचाते थे। ये उर्दू ज़ुबान ही थी। और देखा जाए तो मुसलमानों ने बड़े सगीर ना तो अंग्रेज़ी और ना हिंदी से शनासा थे, यानी ये हिंदी भी नहीं जानते थे। बड़े सगीर में जो मुसलमान आए थे ना उन्हें अंग्रेज़ी आती थी ना हिंदी आती थी, लेकिन ये एक वाहिद ज़ुबान थी उर्दू, जो कि तमाम ज़ुबानों से मिल के तकरीबन बनी हुई थी, जिसमें तमाम ज़ुबानें जो कि हिंदो पाक में बोली जाती थी वो उर्दू ज़ुबान में शामिल थी। तो इसकी ये कॉमन सी ज़ुबान बन गई थी। कायदे तहरीक आज़ादी ने क़याम पाकिस्तान की जंग उर्दू में लड़ी। ये पाकिस्तान की जंग जो है ये उर्दू में लड़ी गई है, ना कि किसी और ज़ुबान में। हमने जो पाकिस्तान हासिल किया है ये उर्दू ज़ुबान बोलते हुए हासिल किया है। इसी तरह मुसलमानों ने बड़े सगीर ने उर्दू और अपनी कौमी ज़ुबानों में क़याम पाकिस्तान के लिए जो किरदार अदा किया वो तो मुसल्लम है। मुस्लिम लीग के सारे इजलासों की कार्रवाई उर्दू ज़ुबान में होती रही है, और इसी तरह जितने भी एलानिए जारी हुए हैं वो उर्दू ज़ुबान में जारी हुए। जितनी भी पैगाम हैंड आउट जो कि तहरीक का बुनियाद होती हैं वो सब उर्दू ज़ुबान में हुए हैं। क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद कायदे आज़म ने उर्दू को कौमी ज़ुबान करार देने के लिए मुशावरत शुरू की। मुशावरत के बाद क्योंकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह को बहुत कम वक्त मिला,
تو اس لیے وہ اس کو خصوصی طور پر اس کو جو ہے نا نافذ کرنے کے لیے کوئی آرڈر جاری نہ کر سکے، لیکن 26 فروری کو قائد اعظم، اس وقت قائد اعظم اپنا وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب نے 26 فروری کو اسمبلی کے اجلاس میں اس کو قرارداد کے طور پر پیش کیا، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مشرقی پاکستان کا بھی دورہ کیا اور ڈھاکہ میں بھی اپنی تقریر میں وہاں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کے مختلف حصوں کو باہم متحدہ ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے تو اس کی سرکاری زبان اردو ہو، یہ وہاں ڈھاکہ میں اعلان کیا ہے، جبکہ پورا ڈھاکہ، پورا مشرقی پاکستان وہاں کی بنگلہ زبان تھی، وہ بنگلہ بولتے۔ بعد میں انہوں نے یہ 1956 کے دستور میں اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی زبان کو بھی اس کو قومی زبان کا درجہ دیا، کیونکہ آدھا ملک جو ہے پاکستان اردو سمجھتا بولتا تھا اور آدھا ملک جو ہے وہ بنگالی۔ تو اس طرح یہ 1956 میں یہ دستور میں یہ بات شامل ہو گئی۔ اس کے بعد اسی دوران جنرل ایوب خان کا یہ ہمارے اوپر ماشاء اللہ نافذ ہو گیا تو اس نے تمام دستور کو معطل کر دیا۔ 1962 میں ایک عبوری دستور اس نے متعارف کرایا اور اس میں بھی اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا ایوب خان نے، اور اس کے نفاذ کے لیے 10 سال کی مہلت دی گئی کہ 10 سال کے اندر اندر پورے پاکستان کا جو نظام ہے وہ اردو زبان میں ڈال دیا جائے۔ اس میں ہماری قومی زبان، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قومی زبان ہماری اردو ہے کاغذوں میں بھی ہر جگہ، لیکن ہماری جو سرکاری زبان ہے وہ اردو نہیں ہے، سرکاری زبان ہماری انگلش ہے۔ اور ظلم ہے یہ کہ یہ انگلش صرف ان ملکوں میں ہے جہاں برطانیہ نے، انگریزوں نے حکومت کی ہے، باقی ملکوں میں کہیں انگریزی کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح جمہوریت کے بحالی کے بعد، یعنی کہ ایوبی دور کے بعد، ایوب خان نے 10 سال لگا دیے، اس میں کوئی کام نہ ہوا، جمہوریت کی بحالی کے بعد 1973 کا دستور منظور ہوا، جس میں آرٹیکل 251 میں اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دیا گیا، اور اس کے لیے یہ قرار دیا گیا کہ اگلے 10 سالوں میں سارے دفتری، تعلیمی اور ریاستی نظام کو قومی زبان میں منتقل کر دیا جائے گا۔ دستور منظور ہونے کے 6 سال تک قومی زبان پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکے، کوئی کام نہ ہو سکا۔ بالآخر جنرل ضیاء الحق کے دور میں 4 اکتوبر 1979 کو آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 251 کے تحت وفاق میں قومی زبان کا قیام عمل میں آیا، تاکہ قومی زبان اردو کے بحیثیت سرکاری زبان نفاذ کے سلسلے میں مشکلات کو دور کرے اور اس کے استعمال کو عمل میں لانے کے لیے حکومت کو سفارشات پیش کرے۔ لیکن جنرل ضیاء الحق کے شہید ہونے کی وجہ سے وہ کام پھر ٹھپ ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد آنے والی حکومتوں نے قومی زبان پر اس پر کوئی توجہ نہ دی، اور بلکہ کچھ لابی نے، پاکستان کے یہ حکمران طبقے نے اس کے خلاف جو ہے وہ نظام لانے کے لیے توجہ شروع کر دی۔ 2002 میں کچھ محب وطن عمائدین نے قومی زبان کے نفاذ کے لیے جدوجہد شروع کی اور عدالت میں نفاذ اردو کے لیے رٹ دائر کر۔ یہ 2002 میں محب وطن کچھ لوگوں نے عدالت میں رٹ دائر کر دی کہ اردو کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے جس کا اعلان ہم پچھلے سابقہ صوبہ میں کرتے آئے ہیں۔ اس طرح اس وقت کے چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے قومی اتفاق سے زبان کے اس مقدمے جو ان کے پاس یہ زیر سماعت ہوا، یہ کچھ دن کے لیے بنے تھے، کچھ دن کے لیے جج بنے تھے، تو ان کے پاس وہ یہ مقدمہ آ گیا، تو انہوں نے اس پر 2015 تک، اس وقت کی حکومت نواز شریف کی حکومت تھی، اس کو حکم دیا کہ 2015 تک آپ اس کا نفاذ کریں۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ بہت کم عرصہ جج رہے ہیں، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے پھر اس کو سرخانے میں ڈال دیا، اور خاص طور پر حکومتیں جو ہے نا اپنے سروائیو کے لیے جو ہے نا جدوجہد تو کرتی رہی ہیں، لیکن قومی جو تقاضے تھے ان کے لیے انہوں نے بالکل کوئی کام نہ کیا۔ عمران خان سے بڑی امید تھی
کہ وہ تبدیلی کی بنیاد پر قومی زبان کے نفاذ کریں گے. انہوں نے وزارت عظمیٰ کا حلف تو قومی زبان میں لیا. ان کی تقلید کرتے ہوئے صدر مملکت اور کابینہ کے حلف بھی قومی زبان میں ہوئے. عمران خان نے قوم سے سارے خطاب بھی اردو میں کیے، لیکن قومی زبان کے عملی نفاذ کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کی. ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہے. اس قوم کو 500 افراد پر مشتمل نوکر شاہی بیوروکریٹس نے گھیر رکھا ہے. حقیقت میں یہ بیوروکریٹس ہیں جو کہ منہ ٹیڑھا کر کر کے بات کرتے ہیں، انگریزی میں بات کرتے ہیں اور ہمارے اوپر مسلط ہیں. حکمران کوئی بھی آ جائے. اس طرح بڑے طاقتور سیاستدان اور عوامی نمائندگی کے دعوے دار حکومت میں جا کر نوکر شاہی کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ قومی زبان یاد نہیں رہتی اور یہ قومی نہ یہ وہاں جا کے ان کی قومی غیرت جاگتی ہے. وفاقی اور صوبائی وزارتوں پر فائز ہونے والے 95% سیاستدان انگریزی میں مہارت نہیں رکھتے. 95% سیاستدانوں کو انگریزی نہیں آتی، لیکن نوکر شاہی انہیں سمجھاتی ہے کہ آپ حکمران تب ہی ہیں جب آپ یہ 2-4 لفظ انگلش کے بول لیں. اس طرح وہ اپنی انگریز دانی سے بیوروکریٹس اپنی انگریز دانی سے ان سیاستدانوں کو مرغوب کر کے ان کو نیچے لگائے رکھتے ہیں اور ان بزرگوں کو بآسانی زیر کر لیتے ہیں اور پھر پوری قوت سے ان کو حکمرانی کرتے ہیں. کابینہ اجلاسوں کے لیے سینکڑوں صفحات پر مشتمل وقتی پیپر جو تیار ہوتے ہیں وہ انگریزی زبان میں چھپتے ہیں اور وہ بنڈل کے بنڈل جو ہے ان کو جب دیے جاتے ہیں وہاں کبھی کوئی ان کو کھول کے نہیں دیکھتا. وہ بنڈل ایسے کے ایسے جو ہے اردو میں مل جاتے ہیں. تو ہمارے سارے مسائل کی جڑیں انگریزی زبان کی غاصبانہ تسلط سے جڑی ہوئی ہیں. اگر یوں کہا جائے تو مناسب ہوا کہ ہم 70 سال گزرنے کے باوجود آزادی حاصل نہیں کر سکے. پہلے سینکڑوں میل دور سے آ کر انگریزوں پر حکومت کر رہا تھا اور آج ہمارے ہی گھر میں گھسے ہوئے انگریزی کے پردہ چند 122 کروڑ عوام کے سیاست رہنے والی ہیں. تو یہ ہے وہ حقائق جس کی وجہ سے اردو زبان، جبکہ ہم گھروں میں بھی بولتے ہیں، اداروں میں بھی بولتے ہیں اور معاشرے میں عام فہم زبان ہے، آسان زبان ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس حکومتی طور پر کوئی اس کے لیے کام نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں. بہت شکریہ. شکریہ جناب ڈاکٹر رحیم الدین صاحب، ریجنل ڈائریکٹر نافع. اب میں بلا تاخیر ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی رحیم یار خان سے تشریف لائے ہوئے نائب قیم جماعت اسلامی ضلع رحیم یار خان محترم محمود الحسن چودھری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موقع کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محمود الحسن چودھری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم صدر مجلس عطا محمد قریشی صاحب، ڈاکٹر رحیم الدین صاحب ریجنل ڈائریکٹر نافع، اور عاشق امین صاحب چیئرمین ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، اور پرنسپل سعید احمد صاحب اور شاہد سعید صاحب اور دیگر حضرات، میں آپ سب کا مشکور ہوں. حقیقت آج کا جو پروگرام ہے یہ نافع کے زیر انتظام ہو رہا ہے اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اپنی زبان کو جو ایک نظریہ بھی رکھتی ہے، نظریہ اگر آپ کا زندہ ہے تو آپ کی زبان کے ساتھ زندہ ہے. ہمیں اپنے نظریے سے ہٹانے کے لیے جو نظریہ پاکستان پیش کیا گیا تھا اس کی بنیاد جو ہے وہ حضرات محترم زبان کے اوپر ہوتی ہے. ہر ملک کی، ہر قوم کا جو نظریہ ہے وہ اس کی زبان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور ایک بڑی سازش کے ساتھ، میں معذرت کے ساتھ
ایک بڑی سازش کے ساتھ ہمیں اس نظریے سے دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان سے دور کیا گیا۔ باقی تمام ممالک کے اندر، رشیا میں روسی زبان ہے، وہاں آپ کے بچے میڈیکل تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، وہ رشین زبان میں حاصل کرتے ہیں۔ چائنا اپنی زبان پر قائم ہے، ٹرکی اپنی زبان پر قائم ہے، لیکن افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ ہم انگریز کی غلامی سے آج تک باہر نہیں نکل سکے۔ ہمارا وہی انگریز کی غلامی میں ہم ابھی تک جکڑے ہوئے ہیں، اور جب تک ہم اس کی غلامی سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہم آپ سب اساتذہ کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے نسل نو کی تعمیر کرنی ہے، جنہوں نے نظریہ پاکستان، جس اصول کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، جو منزل، جو روح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو چھوڑی، جو پیغام چھوڑا، اسی پیغام کا نام جو ہے وہ نظریہ پاکستان ہے۔ اور نظریہ پاکستان سے ہمیں دور کرنے کے لیے یورپ نے بڑے عجیب انداز سے ہمیں ایک غلام قوم سمجھتے ہوئے، اپنے غلام سمجھتے ہوئے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ کھیل رچایا ہے۔ تو حضرات محترم، جب تک ہم اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے، اپنے گھروں میں نافذ نہیں کریں گے، اپنے اداروں میں نافذ نہیں کریں گے، کس طرح آپ اپنا نظریہ بچا سکیں؟ یہ نافع کی بہت بڑی کوشش ہے، اور نافع نے ایک اور، جس کو بیان نہیں کر سکے، بہت بڑی کوشش کی، اور الحمدللہ آج ہمارے اگر تدریسی سلیبس کو، اگر آج ہمارے جو ایجوکیشن ہے اس میں اگر اسلامی نظریات شامل ہیں، تو یہ ساری کی ساری نافع کی کوشش ہے۔ یہ اسلامی نظامت تعلیمات، اس کا پہلا ادارہ اسلام سے تھا، اور یہ اسلامی نظامت تعلیمات نے ایک پورا مسودہ تیار کر کے، وہ جنرل ضیاء الحق کی، جیسا کہ ڈاکٹر رحیم الدین صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے پورا سلیبس اداروں کا بنا کے پورا PhD تک یہ پورا سلیبس بنا کر پیش کیا تھا، اور اس کو منظوری بھی قومی اسمبلی نے دے دی تھی۔ لیکن افسوس پھر وہ اسی طرح جب جنرل ضیاء یہاں سے چلا گیا، اس کی شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد پھر وہ سرد خانے میں چلا گیا۔ یہ نافع کی سب سے بڑی کوشش تھی، اور اسی کوشش میں ابھی تک نافع جو ہے وہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا نظریہ جو ہے وہ اپنے بچوں میں نافذ کریں۔ میں ڈاکٹر عطا محمد قریشی صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور یہ ہمارے ساتھ اس طرح کی تعلیمی سرگرمیوں میں، دینی سرگرمیوں میں ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اور اگر بحیثیت ایک استاد کی، بحیثیت ایک قوم کی فرد کی، بحیثیت ایک ذمہ دار کی، بحیثیت ایک مسلمان کی، اگر ہم اپنی ثقافت، اپنے نظریے پر قائم رہیں گے، تو حضرات محترم پھر ہم ان بچوں کی بھی کچھ، ان کا بھی ہم کردار ادا کر سکیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے نسل کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ میں ایک اور بات اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ باقی تو سب شاید چھوٹ جائیں گے، بخشش ہو جائے گی، اور دو بندوں کی بخشش کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک استاد ہے اور ایک باپ ہے، جو اس وقت یہی نوجوان، یہی بچے جو ہمارے زیر تعلیم، جن کو ہم تعلیم دیتے ہیں، جن کی ہم ترویج کرتے ہیں، یہ کل یہاں سے گریبان پکڑے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ ایک تو یہ میرا والد ہے، اور ایک یہ میرا استاد ہے، جس نے مجھے راہ دکھانی تھی، جس نے مجھے منزل دکھانی تھی، جس نے مجھے اس طرف لے کے آنا تھا۔ لیکن افسوس کہ اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ بحیثیت باپ ہمیں اپنے گھر کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے گھر میں کیا وہ جو وعدہ اللہ سے کیا ہے وہ پورا کیا ہے۔ ہمارے گھر میں وہ سسٹم ہے، ہمارے گھر میں نظام موجود ہے، ہمارے تعلیمی اداروں میں جو تعلیمی ادارے ہم چلاتے ہیں، کیا ہم وہ فرض ادا کر رہے ہیں؟ بحیثیت استاد کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح ادا کر رہے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے؟
یا ہم اس نسل کو اس طرح تیار کر رہے ہیں؟ تو حضرات محترم یہ بڑے سوچنے کی بات ہے۔ میں بڑے معذرت کے ساتھ بھی، اور پھر یہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو اگنور کر دیا، ان چیزوں کو اگنور کر دیا، قریشی صاحب پھر ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ یہ تو تذلیل جو اب ہو رہی ہے، اس سے بھی زیادہ تذلیل کے لیے آپ تیار ہو جائیے اگر ہم نے اپنا فرض ادا کر۔ یہ نافع کی یہی کوشش ہے، اور اگر شاہراہ تعلیم آپ ساتھی نہیں پڑھتے تو میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا سب سے کہ وہ اس رسالے کو خاص طور پر اساتذہ لگوائیں، اور قیمتی نہیں ہے زیادہ، اور اس میں ذہن بھی اجاگر ہوتا ہے کہ بچوں کی نشو و نما کیسے کرنی ہے، بچوں کو آپ نے تعلیم کیسے دینی ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کی صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کرنا ہے۔ یہ ساری اس رسالے کے اندر ہے، تو وہ مختصر رسالے لیکن اس کے اندر بہت ساری معلومات موجود ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ یہ اردو کے ساتھ جان بوجھ کر یہ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے۔ رات محترم دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے ہی واقف نہیں ہیں۔ تعلیمی اداروں میں چلے جائیں، آپ سوال کریں، استاد سے آپ سوال کریں کہ اردو کا معنی کیا ہے، استاد بھی اردو کا معنی بتانے سے نہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ بچے تو ایک طرف رہ گئے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میری زبان کہاں سے نکلی ہے، یہ کس چیز سے کیسے بنی ہے، اس کے لیے کیا جدوجہد کی گئی ہے۔ جب ہمیں اپنی زبان جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمارے نظریے کی محافظ ہے، جب ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اپنے نظریے کی کیا حفاظت کریں؟ تو حضرات محترم اس ہم سب نے سوچنا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر۔ میں تو کہوں گا ڈاکٹر رحیم الدین صاحب سے کہ اس کو اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، تمام تعلیمی اداروں میں ایسے پروگرام کیے جائیں۔ رحیم یار شاہ میں بھی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی ہم نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور اس پر منصوبہ عمل ہم نے بنایا ہے کہ ہم تعلیمی اداروں میں بچوں کو ان کی اسلامی نظریے کو اجاگر کرنے کے لیے، نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنے کے لیے ہم اساتذہ اور اسکول مالکان سے ملیں اور ان سے بیٹھ کے کہیں کہ اللہ کا نام مانی، اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھیں۔ حضرات محترم، اگر آج ہم آنکھیں بند کر گئے، یہ ہم نے آنکھیں بند کی تھیں، آج کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم سو گئے، ہم نے کہا ہو جائے گا مسئلہ، اور اس سونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، کبھی بھی نہیں، یہ سب باتیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کا نام مانی تمام اساتذہ کے نام بیٹھے ہیں، اسکولوں کے مالک ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ یہ اس کے بارے میں ہم سے بعض درست ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور میں تمام پرنسپل حضرات سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے اداروں میں بجائے کہ انگریزی کے وہ الفاظ جو پہلے جسے پٹے استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان کو رائج کریں، یہی ہمارے کام آئے گی۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر رواج کیا جائے، اپنے نظریے کو بچانے کے لیے اپنی زبان کو رواج دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ جناب محمود الحسن چودھری صاحب، آپ دل کے مریض بھی ہیں لیکن دل بھی نہ دیا اور ہمارے دل بڑے کر دیے، یہاں تشریف لا کے اور اساتذہ کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے تھے کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں محترم اساتذہ کرام پرائیویٹ اسکولوں سے بھی، گورنمنٹ اسکولوں سے بھی تشریف فرما ہے۔ ابھی ہمارے درمیان محترم جناب قاضی قادر بخش صاحب، ایکس سی ای او، تعلیمی میدان میں بہت بڑا نام ہمارے درمیان تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے نامی مراحل چل رہے ہیں، اب میں آج کے اس پروگرام یوم نفاذ اردو کے صدر محترم، صدر محفل پروفیسر عطا محمد قریشی صاحب، پرنسپل ڈگری کالج لیاقت پور سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ پروفیسر عطا محمد قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلباء، نافع کے زیر اہتمام آج کی یہ تقریب اپنے اندر ایک بہت بڑا مقصد
لیے ہوئے ہے اور ہمیں اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ چیز جو ہماری پہچان تھی، وہ چیز جو ہمارے لیے عزت و وقار کا باعث تھی، اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا یا ہم سے چھڑوایا گیا، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے جس کے لیے یہ ملک پاکستان ہم نے بنایا تھا۔ عزیزان محترم، بچوں نے اپنے خطاب میں اردو کی ابتدا، اس کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا۔ جناب ڈاکٹر رحیم الدین صاحب نے ایک تعارف جو بتلایا اور وہ کاوش جو نافع کر رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں آپ کے گوش گزار کی۔ اس کے بعد جناب ڈاکٹر محمود الحسن صاحب نے، قاضی محمود الحسن صاحب نے ایک ایسا نقطہ بیان کیا کہ جو یقیناً ہمارے لیے ایک ایسا احساس لیے ہوئے ہے کہ جس احساس کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ احساس ہماری اساس بھی ہے اور یقیناً نظریہ پاکستان سے وابستہ یہ زبان اس نظریے کی تکمیل میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ملک پاکستان ہمارے وجود میں آیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ 1867 میں جب اردو ہندی تنازعہ کھڑا ہوا تھا تو اس وقت سر سید احمد خان نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ اردو کے علاوہ ہم کسی زبان کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو آگے جو کمشنر بیٹھا ہوا تھا شیکسپیئر، وہ مجبور ہو گیا، اس نے حکومت برطانیہ کو ذریعہ مراسلہ یہ بات لکھ دی کہ ہندوستان میں یہ جو گڑبڑ پیدا ہوئی ہے اسے ختم کیا جائے اور جس طرح سسٹم چل رہا ہے سرکاری حوالے سے اور زبان کے حوالے سے اسے جو کا تو ہی رہنے دیا جائے تو بر صغیر میں امن رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا۔ اور سر سید احمد خان اس بات میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس وقت اردو کے تشخص کو بچا لیا گیا تھا۔ آج ہم اپنے ان مسائل سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ یقیناً جو مسئلہ کشمیر کے بارے میں بات کی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ کشمیر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے 8 راستے تھے داخل ہونے کے اور وہ 8 کے 8 پاکستان سے نکلتے تھے، لیکن جب اس کے خلاف سازش کی گئی تو وہ علاقے جو مسلم اکثریت کے علاقے تھے آبادی کے لحاظ سے، ان میں سے ایک راستہ جو ہے وہ ہندوستان کو ارادی طور پر دے دیا گیا، جس سے وہ وہاں داخل ہو کر آج وہاں قابض ہے اور مسلمان نہتے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر ہمارے لیے افسوس کا باعث ہے۔ اور ابتدا سے جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے اس مسئلے پر غور ہی نہیں کی، اور جب ہمارے مجاہدین نے اس مسئلے کو پاور کے ذریعے سے منوانے کی کوشش کی اور اس حد تک پہنچ گئے تو پھر ایسا ہوا
کہ سازش کے تحت اسے کبھی اقوام متحدہ کے کندھوں پر سوار ہو کر بچا لیا گیا، کبھی اسے تاشکند میں معاہدہ کر کے بچا لیا گیا، اور کہیں کارگل میں معاہدہ کر کے بچا لیا گیا۔ اگر اس مسئلے کو بھی حل کرانا ہے تو اپنی ثقافت، اپنی معاشرت، اپنی اقدار اور اپنی تہذیب کو جو ہے اجاگر کرنا ہوگا، اور جب ان چیزوں کو اجاگر کرو گے تو زبان کا سہارا آپ کو لینا ہوگا، اور وہ اردو زبان ہے جس کی وجہ سے ہم ترقی کی راہ پر بڑھیں گے۔ محترم دوستو، مجھے ایک دوست نے سوال کیا کہ یار یہ محرم کے ایام ہیں اور 8 ستمبر کو آپ یہ پروگرام کروا رہے ہیں یہاں پر، تو کچھ مطابقت نہیں بنتی۔ میں نے انہیں یہی بات کہی کہ بھی 8 ستمبر کو کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ اردو کو سرکاری سطح پر اور تعلیمی حوالے سے اسے جو ہے سرکاری حیثیت دی جائے، سو اس لیے 8 ستمبر کے اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ لیکن میں ایک بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے ایوان اقتدار تک بلکہ ایوان عدالت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ تو اردو کے حق میں دے دیا، کیا اس دن کے بعد سے آج تک اس نے فیصلے اردو میں لکھے ہیں؟ تو یقیناً آپ کا جو جواب ہوگا وہ نفی میں ہوگا کہ آج تک کوئی فیصلہ سوائے وہ آسیہ بی بی کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ جو ہے اردو میں نہیں لکھا گیا۔ اگر پاکستان کی عدالت اپنے فیصلوں کو اردو میں لکھنا شروع کر دے اور تمام مغلا کو جو ہے یہ کہا جائے کہ آپ اردو میں ہم سے بحث کیا کریں، تو یقین جانیے کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے نکلنے والی آواز جو ہے وہ پورے معاشرے میں پھیل سکتی ہے اور اردو جو ہے وہ بہتر انداز سے رائے۔ ایک بات محمد الحسن صاحب نے بڑے پیارے انداز سے کہی ہے کہ یہاں پر اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے یقیناً گریبان پکڑے جائیں گے تو اساتذہ کرام اپنا کردار جو ہے وہ بڑی بہتر انداز سے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو استاد بتا دیتا ہے بچے کو، اس کے بعد گھر کا کوئی فرد اس کی اس ڈگر کو درست بھی کرنا چاہے، اگر وہ غلط ہے تو درست نہیں کر سکتا، کیونکہ استاد کا کہا گیا جو ہے وہ لکیر ہے جو طالب علم جو ہے اسے کھینچ دیتا ہے۔ لہذا اردو کے حوالے سے زیادہ بچوں کو جو ہے اس کی طرف راغب کیا جائے، اردو کو بہتر انداز سے جو ہے وہ ٹیچ کیا جائے، پڑھایا جائے، تاکہ بچے جو ہے اردو سے محبت جو ہے کرتے ہوئے اسے سیکھ سکیں اور اسے استعمال کر سکیں، تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ اور زیادہ بہتری آ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ جناب پروفیسر عطا محمد قریشی صاحب، آپ اپنے نہایت ہی جارحانہ منفرد انداز میں آج ہمیں باتیں سمجھا رہے تھے۔ عزیز دوستو، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آج ہم اس پروگرام کے اختتامی مراحل میں ہم ایک چھوٹی سی قرارداد آپ کے سامنے رکھتے ہیں، 2 قرارداد کہ کیا ہمارے ملک میں ہماری سرکاری اور دفتری زبان اردو ہونی چاہیے، اگر ہاں ہے تو اس کے لیے سب ہاتھ کھڑا کر کے اس کی تصدیق کریں۔ کیا ہمارے ملک میں ہماری اللہ جی جزاک اللہ، اچھا میں 99% کہہ رہا تھا، 100% اکثریت رائے سے یہ قرارداد ایک نوا پھر جی۔ ہاں جی، دوسری قرارداد کشمیر کے حوالے سے کہ ہم کشمیر کی اس مودی سرکار کے اقدام کی مذمت کرتے ہیں، اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر آزاد ہو اور پاکستان کا حصہ بنے، چاہتے ہیں؟ قرارداد کے لیے ہاتھ اٹھا کر جزاک اللہ جی۔ 100% شرکاء کے رائے کے سے اس قرارداد کو بھی منظور کر لیا گیا۔ اب میں تمام دوستوں کے شکریہ اور دعا سے پہلے تمام دوستوں کا
शुक्रिया अदा करूँगा, जिनमें हमारे प्राइवेट इदारों के सरबराहान रियाज कोकर साहब, असलम चौधरी साहब, मोहतरम शाहिद सईद साहब, ताहिर सलीम साहब, फैज़ रसूल साहब, जनाब रियाज उस्मानी साहब, मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब, अजीज़ शाह साहब, शाहनवाज साहब, जाम इस्माइल साहब, जावेद इकबाल साहब, जाम शकील साहब, आमिर इश्तियाक साहब, जनाब शाहिद महमूद साहब, डॉक्टर तारिक बलोच साहब, कारी अब्दुल कदीर साहब, फैसल साहब, और जिनका मैं नाम नहीं ले सकता उनका जुमला और अजीज़ तलबा का बेहद शुक्रिया। मैं आप ये गुजारिश है कि कैसे शिवाएं इनकी इल्मियत और तजर्बे के हवाले से हमें सुनना चाहेंगे। अब मैं काजी कादिर बख्श साहिब इल्म के दरिया समंदर कहते हैं, हम साहब इनके शागिर्द हैं, और प्रोफेसर साहब ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी कि वो आएँ और इस हवाले से गुफ्तगू भी अपनी फरमाएँ और दुआ भी करें। मोहतरम काजी कादिर बख्श साहिब सदीर जमात इस्लामी खानपुर में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम जनाब प्रोफेसर अता ऋषि साहब, प्रिंसिपल दीगर असातिज़ा व तलबा, मैं इसलिए देर से आया था कि स्टेज की गुफ्तगू से बच जाऊँगा और किसी राय जनी से, क्योंकि मैं मुतलज़ रहता हूँ उम्र के इस हिस्से में, लेकिन ऋषि साहब की मोहब्बत ने मुझे दाम असीर कर लिया और मैं यहाँ आने पर मजबूर हुआ और सबके सामने इनकार भी नहीं कर सकता। और फिर मुझे दो उन्वानात में फंसा दिया गया, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है। एक तो मैं बहशत नाज़िम दुआ आपके सामने हाजिर हुआ, दूसरा ये है कि मैं बेइल्म आदमी कुछ आपके सामने गुफ्तगू करूँ। आज नाफे का ये प्रोग्राम अल्पाइन कॉलेज की इंतज़ामिया का ताउन, ऋषि साहब की शिरकत, दीगर अहबाब, मैं आपके इस शऊर को सलाम पेश करता हूँ कि कुछ लोग मौजूद चंद जिन्होंने इस शोर व गौगा, इस पुरहुजूम दुनिया ज़िंदगी में जहाँ हमा हमी किसी एक को दूसरे की खबर नहीं, और उन्होंने अपना वो पुराना राग अलापने की कोशिश की है और अपने आप को ज़िंदा रखना हर इंसान का ख्वाब और वतीरा होना चाहिए। इससे हटकर कि उर्दू को सरकारी ज़बान होना चाहिए, ये तो गैर मुतनाज़िर उन्वान है। वैसे आप देखें, जब से फ़ारसी हमारे इदारों से नापेद हुई है, वो अहलियत, वो अल्फाज फहमी, वो इजहार अदायगी की वुसअत, वो सोच समझ फहम की वुसअत, वो आला ज़रफ़ी ख़त्म हो गई। फ़ारसी अरबी के बाद अगर वो नबी अकरम की ज़ुबान ना होती तो फ़ारसी की अहमियत, इसकी हलावत, इसकी मिठास और इसका रम से खफीफ जो ज़ौक़ शऊर के दरीचों को इर्तियाश देता है, हलचल पैदा करता है, वो ख़त्म हो गई। अब अंदाज़ा लगाएं, फ़ारसी में हज़रत अत्तार गुफ्तगू फरमाते हैं कि बादशाह जुर्म मारा दर गुज़ारा। बताएं मुझे, किस वैसे तो अल्लाह हर ज़ुबान में सुनता है। अगले दिन एक रिसाले में मैंने पढ़ा कि वो मौलवी साहब एक पंजाबी ज़ुबान बोलने वाले से बड़े मुतासिर हुए और उन्होंने वो दुआ लिख दी कि मैं मंगना भी तेरे को है, देना भी तू है, मंगना भी तेरे को है, देना भी तू है। अब ये कितनी खूबसूरत गुफ्तगू है अगर दिल की गहराई से निकले
کہ مانگنے کی جگہ وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی مدد کرتا ہے، وہی ممد ہے، وہی معاون ہے، وہی سرپرست ہے۔ لیکن ہر گڑیرا رنگ بوئے دیگر، فرید الدین عطار کہہ رہا ہے کہ بادشاہ جرم مارا درگزار، ما گناہ گاریم تو آمرزگار، میں گناہ گار ہوں، تو ہی ہے، اونلی یو، اس کا مقصد مفہوم صرف تو ہی ہے جو بخشنے والا ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ مغفرت دارت امید از لطف تو، مغفرت دارت امید از لطف تو، زاں کے خود فرمودہ ہی لا تقنطو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کس طرح کی خوبصورت انہوں نے اس کا ارتباط، اس کا امتزاج، اس کا ملاپ قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہے کہ تو نے خود فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ بخش دیتا ہے، بخش دینے والی ذات ہے۔ فارسی نے اپنی وسعت بے پایاں جب اس کے کنارے پھٹنے لگے، وہاں سے اردو پیدا ہوئی۔ اردو کی مقبولیت کا اندازہ لگائیں کہ نہ اس کی پیرنٹل لینگویج فارسی ہے، ہندی ہے، پرتگالی ہے، پنجابی ہے، دوسری زبانیں ہیں، لیکن اس کی کشش، اس کی گہرائی و گہرائی ایسی ہے کہ اس نے تمام کو اپنے دامن میں سمو کر اس نے اپنا نام اردو رکھا ہوا۔ پہلے بولنا، سمجھنا، فکرے، الفاظ، محاورے، وہ ایک ذوق تھا۔ یہ زبان کی فصاحت، یہ زبان کی بلاغت کسی لکھنوی سے پوچھو، کسی دہلوی سے پوچھو، یعنی یہ ایک منسوب کر دیا گیا، بابا اس کی فصاحت بلاغت اس سے پوچھو۔ اپنے محبوب کو وہ کیا مطلوب، ورنہ یہ قرآن بھی اترتا بزبان دہلی، اپنے محبوب کی مطلوب تھی، خاطر تھی مطلوب، وگرنہ یہ قرآن بھی اترتا بزبان دہلی۔ اتنی خوبصورت زبان اور کمال بے ذوقی ہمارے جسٹس، ججز، قوم اور سربراہان ادارہ اور پروفیسرز اور ایجوکیشنسٹ کی ہے کہ اردو کو چھوڑ کر اب ہم انگریزی زبان، یہ کمپلیکس ہے، ہمارا کمپلیکس ہے، یہ کمپلیکس ہے کہ جناب اب ماں کہتی ہے، ماں جاہل مطلق ہے، وہ بچے کو کہتی ہے نوزی صاف کرو۔ یہ اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے، سسٹین کرنے کے لیے، دوسرے کو دکھا، اب آرٹیفیشل ماحول ہے۔ وہ ایک حکیم دہلی کا تھا، اس کے پاس ایک طوائفہ آئی دوا دینے کے لیے، دوا لے لی اس نے، تو طوائفہ نے کہا کہ آپ نے میری کیا بیماری تشخیص کی ہے اور مجھے کیا ڈائیگنوز کر کے میرا ٹریٹمنٹ، میرا علاج کیا ہے، وہ تو فرمائے۔ تو اب دیکھیں وہ دنیا کھڑی کی کھڑی رہی، مگر بات ہو گئی، آنکھوں ہی آنکھوں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ حکیم صاحب نے کہا کہ بی بی صاحبہ، میرے پاس خمیرہ گاؤ زبان ملفوف اوراق چاندی آیا تھا، اور میں نے اسی اوراق چاندی میں ملفوف خمیرہ گاؤ زبان رکھ دیا۔ اب اس فکرے میں اس کی وسعت، وہ بے خون سفید رنگ کی خاتون ہے جس کا خون نچڑا ہوا ہے، جس کے رگ و ریش میں خون نہیں ہے، اور وہ سفید چاندی کے رنگ میں آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں وہ خمیرہ گاؤزبان ملفوف باوراق چاندی آیا تھا میرے پاس، اور میں نے خمیرہ گاؤزبان باوراق چاندی اسے ملفوف واپس۔ اسے یہ نہیں کہا کہ تیرا جگر خراب ہے، اسے یہ نہیں کہا کہ تیرا دل خون نہیں بنا رہا، اسے یہ نہیں کہا کہ تیرے گردے کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ وہ زبان ہے، وہ زبان ہے۔ میری بات سنیں، مولانا ابوالکلام آزاد بھی آپ کا ایک اکابر ہے، اکابرین میں سے ایک اکابر ہے۔
تھے وہ تمہارے آبا، لیکن تم کیا ہو وہ پہچانو۔ جو قومیں اپنے اکابرین کو بھول جاتی ہیں انہیں کبھی منزل اس سے کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ ابوالکلام آزاد، میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا رحمہ اللہ تعالیٰ کہ ابوالکلام کی تحریر میں پڑھتا ہوں مولانا کی، یہ بڑی خوبصورت ہے، اتنی اٹریکشن ہے، اتنی خوبصورت ملاپ ہے، شعر و شاعری ہے، نثر ہے، کیا یہ خوبصورت تقریر بھی کر سکتے تھے؟ یہ بولتے بھی اچھے تھے۔ اور میرے والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا انا للہ و انا الیہ راجعون، نلائق وہ ابوالکلام ہے، ابوالتحریر تو نہیں ہے وہ۔ اب کتنی خوبصورت جھٹکا دیا مجھے کہ وہ میں اٹ واز مائی بلنڈر، یار یہ میں نے کیا سوال کر دیا۔ جھٹکے سے میں پھر اپنی پٹلی پہ آیا۔ اب ہمیں رونا آتا ہے خاص ہے اس بات پر، ہم کسی سے اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، مجھے بتاؤ کہ ابوالکلام کی تحریر سمجھنے والے اس معاشرے میں کتنے لوگ باقی ہیں؟ ابوالکلام کا وہ دیباچہ پڑھ کر سمجھنے والے کتنے؟ اچھا بات سنو، یہ تو ہمارا معاشرہ ہے نا، چلو بھی انگریزی خواندہ ہے، پروفیسر ہیں، یہ جی ایجوکیشنسٹ ہیں، یہ میں چیلنج کرتا ہوں، نکال کے لے آؤ مجھے مدرسوں سے وہ علماء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بڑا عالم ہوں، وہ مجھے سمجھائے ابوالکلام کی تحریر کیا ہے، وہ مجھے بتائے، وہ مجھے یہ بتا دے کہ یہ وہ جو اپنا وہ جی کیا وہ بڑی کتاب ہے اس کی موٹی، جو بڑے سیکٹری تھے وہ سمجھا کے مجھے بتائیں کہ یہاں کیا شہاب نامہ بتا کے سمجھائیں یہ کیا لکھ رہا ہے اس میں، وہ کتاب پڑھ کے سمجھائیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہنے والا۔ یار کہنے والوں نے تو اپنے رگ و ریش کو یکجا کر کے آپ کے دل کے دروازے پر دستکیں دی ہیں، وہ دستک کی کنڈی آج تک ہل رہی ہے، لیکن ہم خواب خرگوش میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنے ابوالکلام گزر گئے ہیں اور کتنے باقی ہیں۔ میری بات پھر وہ اختلافی ہو جاتی ہے، وہ جماعت کے دوست بھی بیٹھے ہیں، یہ ڈنڈا کہتے دیتے ہیں میرے پاس، میں کہتا ہوں کتنے لوگ ہیں مودودی کی تحریر سمجھنے والے، کتنے لوگ ہیں؟ میں اس کا حامی ہوں، میں اس کے جھنڈے اٹھاتا ہوں، میں اس کے نعرے لگاتا ہوں۔ تحریر پڑھو، جاؤ اس کے اندر غواصی کرو، غوطہ زنی کرو، ڈوبو، پھر پتہ چلے گا جو ڈوب گیا وہ پار ہوا، پھر وہ پار چل جائے گا۔ تحریر سمجھ نہیں آتی، اردو فہمی نہیں رہی ہمیں، اور آج ہم 8 ستمبر کا رونا رو رہے ہیں۔ کس قریشی صاحب ججز کی بات کرتے ہو؟ پورا ملک میرا منافقین کی زد میں ہے، پورا ملک کا ایک ایک شعبہ جلب زر کے سمندر میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ، ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے کہ کوئی شام کو بیٹھ کر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ یار کوئی علمی گفتگو تو کرو۔ آج اخبار میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، زدی کشتی شکستی ریختی انداختی، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اردو ایک ایسی زبان ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے وہ ذوق عطا کیا، وہ فہمائش عطا کی، اس کی سیڑھیوں پہ چڑھ کر ہم نے توحید و رسالت کی وہ حقیقتیں سمجھیں۔ کہاں ہے آج امام احمد رضا خان بریلوی کو سمجھنے والے کو؟ وہ یاد نہیں ہے آپ کو جب ہندوستان میں ایک غلغلہ ہائے علامہ پیدا ہو گیا تھا کہ میتھمیٹکس کا فلاں سوال ہے، چلو فرانس چلتے ہیں، فرانس میتھ ہے، وہی مسئلہ ہمارا حل ہوگا۔ اس میں سے کسی ایک ڈاکٹر نے کہا یار یہ مولوی بریلی کا ہے، یہ بڑا قابل ہے، اس کے پاس چلو تو صحیح اس کے پاس۔ اس نے کہا یار یہ اتنا مسئلہ ڈاکٹر نہیں سلجھا رہا ہے، وہ مولوی کی جھونپڑی میں لے جا رہے ہیں، ہمیں ٹکٹیں بک ہو گئی، فرانس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ، فرانس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا،
2 منٹ چلے چلتے ہیں، کوئی حرج ہے وہ چلو جی. اس مولوی، اس گلیم نشین چٹائی نشین مولوی کے پاس جب وہ پہنچے تو انہوں نے حکم دیا بچے کو کہ قہوہ بنواؤ. ابھی قہوہ بن کے نہیں آیا تھا اور حضرت امام احمد رضا نے وہ مسئلہ حل کر دیا. ڈاکٹر نے کہا جی معاملہ تو حل ہو گیا، ڈاکٹر کیا میں جو کہتا تھا تمہیں چلو. تو یہ مولوی صرف کوئی اکثر ملا علماء نہیں ہے، ملا ہے یہ لوگ. اور جو علماء ہوتے ہیں وہ صاحب درد ہوتے ہیں، اپنے قوم کا درد ہوتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ مولوی از خود نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. وہ کسی کی نظر کرم ہوتی ہے، کسی کی نظر کرم ہوتی ہے. حضرت سید مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس کی منقبت ہم روز پڑھتے ہیں، اس کا پوتا ہے جسے اس نیازی صاحب نے جان لگا دی. وہ کسی پرائمری اسکول، کسی درس نظامی کا فارغ التحصیل نہیں ہے، لیکن اس نے پوری کائنات میں ایک ایسا ہلچل انقلاب پیدا کیا ہے کہ جس کو شرق و غرب کی سرحدوں نے ایک دوسرے سے بوسے لیے، سمجھ کی، ایک دوسرے کی فرمائش کی، جس کا 8، 10، 6 بر اعظموں میں جس کا جنازہ ہوا تھا. وہ کسی کی نظر کرم ہے. شکایت کرتے ہیں، گلہ دیتے ہیں کہ یہ فاضل دیوبند تھا، یہ فاضل بریلی تھا، یہ کہاں کا جی فارغ التحصیل ہے. ارے بھائی وہ نگاہ جس کے چھوٹی سی نگاہ میں کروڑوں کیمرے ہیں اور اس کے ایک آنکھ میں ساری کائنات آ جاتی ہے، وہ کسی ایسی گہری آنکھ کا سیکل لگایا ہوا آدمی تھا جس نے علماء کو پریشان کر دیا. علمیت درسوں سے نہیں ہوتی، علمیت نظر کرم سے ہوتی ہے. اب وہ نظر کرم ساکت ہو چکی ہے، اب لوگ مخفی ہو گئے ہیں. اب کوئی آپ کو حق بات بتانے والا نہیں ہے، ہر بندہ اپنے مسلک کی بات کرتا ہے. کسی کے دماغ میں قومی تشخص یونیفارمٹی ہے ہی نہیں. ہم نہیں کہتے کہ انگلش نہ پڑھو، انگلش سیکھو، دشمن کی زبان سیکھو. دشمن کو تبلیغ کرنے کے لیے اس کی زبان آپ کو آنی چاہیے، لیکن غالب آپ پر وہی ہے جس کی زبان، جس کا حق ہے، جس زبان کا حق ہے. یہ میرے اکابرین کی زبان ہے. میں نے اردو کی وضاحت فصاحت پہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ اس میں آپ آئیں تو صحیح. کتنی خوبصورت گفتگو ہے، کتنے جو الفاظ فارسی عربی کا. اب حضرت غالب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ. اب غالب کو کون سمجھے؟ اب اقبال کو سمجھانے والا کون ہے؟ مجھے ان مدرسوں سے لے آؤ کوئی عالم جو اقبال کی بات کہے. جو اقبال کہتا ہے کہ مقام بندگی دیکھ، اللہ سے بات کر رہا ہے، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. تو اگر مجھ سے یہ سودا کرے کہ میں بندہ بن جاتا ہوں جو کہ ناممکن ہے، تو خدا بند بن جا. بندگی میں جو مجھے چاشت اور حلاوت ملی ہے، مجھے تیری حکومت، تیری خداوندی، تیری تمام عالم جملہ جزا کا تو مالک ہے، مجھے چاہیے مقام بندگی. غلامی میں جو مجھے مزہ آیا ہے اس میں نہیں ہے. کون سمجھے؟ بتاؤ سمجھائے مجھے کوئی عالم. دراز نہ ہونا، نہ میں اپنے آپ کو عالم ثابت کر رہا ہوں. یہ درد دل ہے، مجھے کھڑا نہ کیا کرو گے تو پھر یہ تلخ نوانی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر. اب حضرت غالب فرماتے ہیں لقد کوبے حوادث کا تحمل کر نہیں سکتی میری جان جو کہ ضامن تھی بتوں کے نال اٹھانے کی. اب ایک پروفیسر کو بلاؤ، اس کا وہ ٹرانسلیشن کرے اور آپ کو سمجھائے. لقد کوبے یہ عربی ہے، حوادث فارسی ہے، تحمل فارسی ہے، اردو کیا ہے؟ میری جان. جان کو اردو بنا لو، یہ بھی فارسی ہے. جو کہ ضامن فارسی ہے، بتوں کے ناز اٹھانے کی فارسی ہے. کسی ایک زبان کو نکال دو. حضرت غالب کا وہ شعر مکمل رہنے دو، میں ضامن تلمس طے کروں گا اس کے سامنے. اب یہ چیزیں کیسے سمجھ آئے؟
خدا کے لیے پڑھو، کسی کے پاس جا کر بیٹھو، قطرہ قطرہ کسی سے ملتا ہے، لو اقبال پڑھو، غالب پڑھو، مومن پڑھو۔ مومن کا وہ ایک شعر جس میں غالب نے سارا دیوان قربان کر دیا تھا، یہ تو تحقیق کرو وہ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، غالب کا ہر شعر تصوف ہے، آپ اسے شرابی کہیں، جو کچھ کہیں، وہ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، ہر ایک شعر تصوف ہے۔ جاؤ تصوف سیکھنا ہے تو پڑھو۔ اب کون پڑھے؟ تن آساں، یہ میری قوم ہے جس کا اقبال نے آپ کو شکوہ کیا تھا کہ میں تن آسان تھا، تن آسان کام آئے، یہ تن آسانی کام نہیں آئے گی، سیکھو، خط و کتابت ختم، خون آ گیا۔ تو چلو اس زبان کو جلا بخشنے کے لیے یار 10 روپے کا 14 روپے کا لفافہ لے کے بھیج دیا کرو، لکھنا نہیں آتا۔ اچھا، دوسری بدقسمتی اطاس ہے، خط نہیں ہے ہمارے لوگوں کا۔ پہلے خوش خط کو خوش بخت کہا جاتا تھا، ویرانی گلشن کا سزاوار ہے مولا، کیا شیخ طریقت نے کوئی فال نکالی، اس غمزدے چہرے پہ نہ سرخی ہے نہ لالی، اس غمزدے چہرے پہ نہ سرخی ہے نہ لالی، اب جسم کا برفا بستندر کی سب۔ میں انہی الفاظوں سے اسی درد کو سمیٹ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دوسرا ٹاپک رہ گیا سر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائم و دوائم وبارک وسلم، آمین ثم آمین۔ اللہم فرج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، ہمارے دلوں کو صحیح منظر یا الہ العالمین، ہمیں حقیقت فہمی، حقیقت شناسی، حقیقت کو پہچاننے کی توفیق۔ یا الہ العالمین، ہم تجھ سے ہدایت کے طلبگار، تو نے فرمایا ہے کہ ہدایت بغیر طلب کے نہیں دیتا، باقی ہر چیز بغیر طلب کے مل جاتی، تو ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی، اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی، آمین۔ یا اللہ ہمیں وہ سوز، وہ درد عطا جو تو نے ان بڑے لوگوں کو اپنی قوم کا درد دیا تھا، اس کا اشیر ہمیں دے دو۔ یا اللہ، ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق، ہمیں یہ ہلکے بھونڈے کاموں سے بچنے کی توفیق۔ یا اللہ، یہ پاکستان کا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تیرے لا کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑا وزن ہے۔ میرے اللہ، ہم سے یہ وزن نہیں اٹھایا گیا، تو ہمیں اس وزن کو اٹھانے کی توفیق۔ اغفر وارحم انک انت خیر الراحمین، اغفر وارحم انک انت خیر الراحمین۔ تمام ناظرین تشریف رکھیں گے، اسکول کی جانب سے ریفریشمنٹ کا اہتمام ہے۔ بہت شکریہ تمام اساتذہ کرام کا، مہمانوں کا، سربراہان ادارہ کا، جماعت اسلامی کی قیادت